السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک خاص، چونکہ 10 محرم الحرام پرسوں ہے انشاءاللہ، یوم عاشورہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معلومات میں فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ جو عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام، مشہور ترین جو ہے اس وقت جو ہے وہ واقعات کربلا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی دن واقع ہوئی، اسی لیے لوگ 10 محرم الحرام کو جو یاد کرتے ہیں یا 10 محرم الحرام کا جو احترام کرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی ہے، اسی بنیاد پر اس دن کی فضیلت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کی فضیلت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعات کربلا کے پہلے بھی موجود ہے۔ اس دن عظیم عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ روایتوں کے اندر کئی ایک واقعات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو آپ کی کشتی کنارے سے لگی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو نجات ملی مچھلی کے پیٹ سے، تو یہ سب اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں جس کی نسبت 10 محرم الحرام کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاؤ، ان واقعات کی نسبت 10 محرم الحرام کی طرف ہوتی ہے تو روایتیں اتنی مضبوط نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ جو روایتیں ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ترین روایت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب واقعات ہی غلط ہے، یہ من گھڑت بات نہیں۔ اس بنیاد پر کسی بھی واقعات کو من گھڑت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ روایت ایک ہوتی ہے ضعیف اور ایک ہے موضوع، بات اس کو فرق سمجھیے گا۔ ضعیف اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، کسی نے اپنے طرف سے کہہ دیا، یہ ہے موضوع۔ اور ایک ہے ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت ہے لیکن کمزور روایت ہے، بیان کرنے والے جو ہے نا تھوڑے کمزور لوگ ہیں، تو اس میں اور اس میں فرق ہے، ضعیف اور موضوع میں فرق ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات کی جو روایت ہے وہ ضعیف روایتیں بہت ہیں، لیکن جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس ضعیف روایت کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ موضوع نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، ضعیف ہے، روایت کرنے والوں کے اندر کچھ کمزوری پائی جاتی ہے۔ بہرکیف لیکن اس سے عقیدہ تو ثابت نہیں ہو رہا، کوئی عقیدہ تو ثابت نہیں ہو رہا ہے نا کہ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، یہ عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، یہ فرض ہے، ایسا ماننا مسلمانوں پر واجب و ضروری ہے، اس چیز کو ثابت نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا جب عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا ہے اور روایت اگر ضعیف بھی ہو، کمزور بھی ہو، اور عمل کے معاملے میں ہو، فضیلت کو بیان کیا جائے کہ اتنا پڑھو گے تو اتنا ملے گا، اتنا پڑھو گے تو اتنا ملے گا، اتنا پڑھو گے تو اتنے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگر ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، اور اس سے عمل اور فضیلت وغیرہ اگر ثابت ہو رہی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ لیکن اس سے اگر عقیدے کی بات کوئی ثابت کر رہا ہے، جس کا تعلق کفر و ایمان سے ہو، جس کا تعلق جہنم اور جنت سے ہو، کفر و ایمان سے ہو، تو ضعیف روایت سے عقائد وغیرہ کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو روزے کا مسئلہ ہے، روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے، تو روزہ رکھنے کا مسئلہ ایسا، یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور کمزور نہیں بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بات سمجھ رہے؟ مضبوط ترین حدیث سے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔
ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے روزے کے حوالے سے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ جو محرم ہے اس کا ہے۔ اب وہ کون سے؟ وہ عاشورہ کا روزہ، وہ 10ویں محرم الحرام کا ایک روزہ۔ بات سن رہے ہیں، پوری بات سنیے گا۔ رکھتے ہیں ہم 2 روزہ، اور 2 روزہ رکھنا چاہیے، یہ بہتر ہے، لیکن عاشورہ کے روزہ کا جو مسئلہ ہے وہ عاشورہ نہیں 10ویں محرم الحرام ایک ہی دن ہے، 2 دن 10ویں محرم الحرام نہیں ہوتی۔ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10 تاریخ، اور وہ ایک ہی دن تو ہوتا ہے۔ تو وہ اس ایک روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی روزہ ہے ثواب کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ اللہ رب العزت، جو صحیح ترین بات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے گزشتہ سال 1 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، جو قریش تھے، مکہ کے باشندہ، مکہ کے رہنے والے، وہ بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مکے میں روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تب آپ نے مدینے میں خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، پہلے تاکید کے ساتھ حکم تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، بالکل ضرور رکھو، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا جس کو رکھنا ہے رکھو عاشورہ کا روزہ، اور جو نہیں رکھنا چاہتا ہے نہ رکھے۔ اب اس بات سمجھ، یعنی جو پہلے جو تاکید تھا، اس کے حکم میں جو تاکید تھی پہلے، وہ تاکید ختم ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ فرض ہو گیا روزہ، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روایت میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے، تب آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ میرے صحابہ میں بھی رکھ رہا ہوں، تم بھی رکھو۔ اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تب آپ نے اختیار دے دیا کہ عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اور یہ رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور جب ہجرت کے بعد آپ حکم دے رہے ہیں عاشورہ کے روزہ کا اپنے صحابہ کو، اور اس کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، اس کے بعد آپ نے اختیار فرما دیا، تو گویا وہ تاکیدی حکم جو تھا عاشورہ کے روزہ کے حوالے سے، تاکید والا حکم جو تھا بس 1 ہی سال رہا، کیونکہ سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 1.5 سال کے بعد، دوسرا سال جب لگ گیا تب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تھا۔ تو عاشورہ کے روزہ رکھنے کی جو حکم میں جو تاکید تھی، وہ تاکید بس 1 ہی سال تک تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا مسئلہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں آپ نے اپنے صحابہ کو عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ مدینہ میں آنے کے بعد ہی آپ نے حکم کیوں دیا؟ مکے کے اندر بھی تو مسلمان تھے، ہجرت سے پہلے بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ نے وہاں اپنے صحابہ کو حکم نہیں دیا، مدینہ آنے کے بعد آپ نے حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہود جو ہے یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، سبب دریافت کیا، کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ تو یہود نے بتایا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا اچھا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، آپ کی قوم کو، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو جس کی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، لہذا ہم انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات یہی ہے فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو کیوں حکم دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر
یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب ان دونوں روایتوں کے ملانے سے چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی۔ ایک یہ کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کا تعلق واقعات کربلا سے نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے کی کڑی نہ صرف صحابہ تک، نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، بلکہ یہ روزہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ بات سمجھے؟ ان دونوں روایتیں کے ملانے سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا ہی شیوا نہیں تھا، مسلمان ہی صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ یہ جو قریش تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ عاشورہ کے روزہ کا مسئلہ، اس کا تعلق واقعات کربلا سے نہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے نہیں، یہ اس روزے کا تعلق واقعات کربلا کے پہلے بھی ہے۔ حضور نے بھی یہ روزہ رکھا، زمانے جاہلیت میں قریش بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ اتنا خاص اور اہم روزہ ہے کہ اس کا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور اس کا اہتمام بعد میں ہوتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے ایک فضیلت تو آپ نے رمضان کے بعد سب سے اہم روزہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کے سبب گزشتہ سال کے ایک سال کے گناہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے عاشورہ کا روزہ، لہذا انشاءاللہ ہم اور آپ نیت کر انشاءاللہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات آؤ، وہی مسئلہ، صحابہ کرام رکھنے لگے روزہ، رکھنے لگے، انہوں نے کیا دیکھا کہ یہودی ہے وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، یہود وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں پھر تشریف آئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس عمل میں تو یہود بھی شریک ہے، تو وہ یہودیوں کے ساتھ تو مشابہت ہو رہا ہے، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور کوئی حل بتائے کہ ہم میں اور ان کے درمیان فرق ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیہود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بات اگر ایسی ہے تو ایک کام کرو، تم لوگ نہ صرف 10ویں کا روزہ رکھو بلکہ 9ویں کا بھی رکھ لو، 10ویں اور 9ویں 2 دن کا جب روزہ رکھو گے خالف الیہود تو یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ بات سمجھ رہے؟ لہذا جو مسنون طریقہ ہے عاشورہ کے روزے کا وہ یہ ہے کہ ہم 9ویں تاریخ کو بھی رکھیں اور 10ویں تاریخ کو بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک لوگوں کے درمیان ایک بات اور سنتے ہوں گے، کوئی اگر 9ویں کو نہ رکھ پائے تو اب وہ 2 کے عدد پورا کرنے کے لیے 10 کو رکھتا ہے اور 11ویں کو رکھتا ہوتا ہے نا، یہ ہے نا یہ چیزیں، ہاں رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بتایا ہے، مخالفت ہو تو مخالفت ہو رہی، لیکن جو صحیح طریقہ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 9ویں کو رکھے اور 10ویں کو رکھے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دوران خطاب بولنے میں سننے میں جو غلطیاں ہوئی مولا عز و جل اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔